سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کے لحاظ سے خصوصی طور پر جو فضیلت کا تذکرہ کیا، امام بہقی نے شعب ایمان کے اندر ان فضائل کا تذکرہ کیا اور اس کے آداب کا تذکرہ کیا۔ 345 صفحے پر، 343 پر، دیگر جو مختلف کتابیں ہیں ان میں بھی ان فضائل کا ذکر کیا گیا۔ مشکات شریف میں، الترغیب و ترہیب میں، تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فَإِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ الْفِطْر، جب شب فطر ہوتی ہے۔ ہمارے عرف میں شب قدر، شب برات تو متعارف ہے، لیکن شب فطر متعارف نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا فَإِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ الْفِطْر، جب شب فطر آتی ہے، سمیت تلک اللیلۃ لیلۃ الجائزہ، اس رات کو شب انعامات کہا جاتا ہے۔ تو یہ رات جو ہے لیلۃ الجائزہ ہے۔ فَإِذَا كَانَتْ غَدَاةُ الْفِطْر، پھر اس کے بعد جب صبح آ جاتی ہے فطر کی، یبعث اللہ الملائکۃ فی کل بلاد، تو رب ذوالجلال تمام روئے زمین پر جہاں بھی مسلمان رہتے ہیں فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ فَيَحْبِطُونَ إِلَى الْأَرْضِ، تو وہ زمین کی طرف آتے ہیں۔ یعنی ایک تو اللہ کا نظام ہے روزانہ فرشتوں کی آمد، جو نماز عصر اور نماز فجر میں شفٹ تبدیل ہوتی ہے، تو یہ فرشتے اس کے علاوہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھیجتا ہے۔ فَيَقُومُونَ عَلَىٰ أَفْوَاهِ السِّكَكِ، جو گلیوں کے چوک ہیں ان میں یہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ افواہ کا لغوی معنی ہے منہ، تو یعنی جو مین وہاں پر داخلہ انٹرنس ہے جس جگہ پہ، وہاں چوکوں کے اندر فرشتے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ فَيُنَادُونَ بِصَوْتٍ يَسْمَعُ مَنْ خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، يُنَادُونَ، آواز دیتے ہیں وہ، اور اللہ نے جس کو بھی پیدا کیا ہے، ہر مخلوق وہ آواز سنتی ہے۔ اِلَّا الْجِنَّ وَالْإِنسِ، جن اور انسان وہ آواز نہیں سنتے۔ عید کے دن چوکوں میں فرشتے آواز دیتے ہیں۔ فَيَقُولُونَ يَا أُمَّةَ مُحَمَّد صلی اللہ علیہ وسلم اخرجوا إِلَىٰ رَبٍّ کریم، کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کریم رب کی طرف نکلو۔ اس دن وہاں اس قدر اللہ کی انوار و تجلیات ہیں کہ یہ لفظ بولے جا رہے ہیں اخرجوا الی رب کریم، اپنے رب کی طرف نکلو۔ حالانکہ خالق کائنات جل جلالہ کسی مکان میں محدود ہو ہی نہیں سکتا، چونکہ اس کی شان ہی نہیں مکان میں ہونا، مکان میں جسم ہوتا ہے۔ تو یہ مطلب ہے کہ اللہ کی انوار و تجلیات اور نوازشات جس جگہ پہ ہیں اس جگہ کی طرف تم نکلو۔ یعطی الجزیل ویعفو عن الذنب العظیم، کہ اللہ بہت بڑا اجر دینا چاہتا ہے اور بڑے بڑے گناہوں کو بخشنا چاہتا ہے۔ فَإِذَا بَارَزُوا لِمُصَلَّاهُمْ، تو جس وقت لوگ عیدگاہ کے لیے نکلتے ہیں اور مجمع لگ جاتا ہے، یقول اللہ عز وجل للملائکہ، تو رب ذوالجلال اس وقت فرشتوں سے پوچھتا ہے بطور مشورہ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف جب مشورہ کی نسبت کی جائے تو وہ تعلیم انسانیت کے لیے ہے کہ رب ذوالجلال فرشتوں سے پوچھتا ہے ما جزاء الاجیر اذا عمل عملہ، فرشتوں تم مجھے اس مزدور کے بارے میں بتاؤ کہ جس کو کسی نے اجرت پہ رکھا تھا اور کام دیا تھا، اور اس نے اپنی ڈیوٹی پوری کر دی ہے، کام مکمل کر دیا، اب اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ فَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ، تو فرشتے جواب دیتے ہیں الہنا و سیدنا، اے ہمارے الہ اور اے ہمارے سردار سید، جزاؤہ ان توفیاہ اجرہ، جزا ایسے لوگوں کی یہ ہے کہ جب وہ اپنا عمل مکمل کر چکے ہیں تو تم ان کی اجرت پوری کر دو۔ فَيَقُولُ، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَإِنِّي أُشْهِدُكُمْ یا ملائکتی،
میں تمہیں اے میرے فرشتوں گواہ بناتا ہوں، انی قد جعلت ثوابہم من صیامہم، جو انہوں نے عمل کیا تھا، خواہ وہ رمضان کے روزے تھے اور خواہ وہ قیام تھا، رضائی و مغفرتی، میں نے اپنی رضا ان کو بطور ثواب دے دی ہے۔ اللہ کی رضا یہ بہت بڑا تحفہ ہے۔ وَيَقُولُ، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا عبادی، اے میرے بندو، سلونی، تم مانگ لو، اب تم نے اور کیا مانگنا ہے۔ تو یہ اگرچہ ہمارے کان نہیں سنتے، لیکن دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ امت کو پتہ ہونا چاہیے کہ فرشتے چوکوں میں بھی کھڑے ہیں، اور پھر یہ بات چیت بھی ہو رہی ہے، اور پھر اللہ بھی پوچھ رہا ہے یا عبادی۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو یا عبادی ہی عید کے دن کا سب سے بڑا انعام ہے، کہ ایک تو یہ ہے کہ ہم کہیں کہ اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، ایک یہ ہے کہ وہ کہے کہ یہ میرے بندے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا عبادی، اے میرے بندو، سلونی، مجھ سے مانگو، فَوَعِزَّتِي وَجَلَالِي، مجھے میری عزت کی قسم اور مجھے میرے جلال کی قسم، لا تسألونی اليوم شيئا في جمعكم لآخرتكم الا اعطيتكم ولا لدنیاکم الا نظرت لکم۔ فرمایا آج اس اجتماع میں تم جو بھی مانگو گے، اب آگے اس کی دو قسمیں ہیں، ایک یہ کہ تم آخرت کے لیے مانگو، جو بھی تم آخرت کے لیے مانگو گے الا اعطیتکم، وہ میں عطا کر دوں گا، ولا لدنیاکم الا نظرت لکم، اور جو بھی تم آج دنیا کے لحاظ سے مانگو گے، یعنی دنیا میں رہنے کی جو ضرورتیں ہیں، دنیا کے لحاظ سے رزق، اولاد، اس طرح کی چیزیں، الا نظرت لکم، اس لحاظ سے بھی میں تمہارے لیے نظر کروں گا، یعنی میں نظر کرم کروں گا اس مسئلے پر بھی۔ دوبارہ پھر فرماتا ہے رب ذوالجلال، فَوَعِزَّتِي، مجھے میری عزت کی قسم، لَأَسْتُرَنَّ عَلَيْكُمْ أَثَرَاتِكُمْ، میں تمہاری غلطیوں پہ پردہ ڈالوں گا، مَا رَاقَبْتُمُونِی، وہ تمام تمہارے پوشیدہ گناہ جو میں جانتا ہوں لوگ نہیں جانتے، میں اس پہ پردہ ڈالوں گا، وَعِزَّتِي لَا أُخْزِيكُمْ، مجھے میری عزت کی قسم میں تمہیں رسوا نہیں کروں گا، یعنی سب کے سامنے میدان معاشر میں وہ آ جائیں، ایسا نہیں ہوگا، وَلَا أَفْضَحَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ أَصْحَابِ الْحُدُودِ، تو میں لوگوں کے سامنے تمہیں ذلیل و رسوا نہیں کروں گا، انصرفوا مغفور لکم، اب تم گھروں میں چلے جاؤ، یعنی عید تم نے پڑھ لی ہے تو یہ واپسی جانے کا بھی حکم اللہ کی طرف سے بہت اطمینان بخش ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے واضح کر دیا کہ تمہارا مقصد پورا ہو گیا ہے، اور اب میں خوش ہوں کہ تم چلے جاؤ، تم نے حق ادا کر دیا ہے۔ مغفور لکم، کس حالت میں چلے جاؤ؟ اس حالت میں کہ تم بخشے گئے ہو، یعنی یہ خبر سن کے آئے تھے تم تو اس وقت اور صورتحال تھی، گناہوں کی گٹھڑیاں، مختلف قسم کے مسائل، مختلف قسم کی حاجات، اور یہ تشویش کہ پتہ نہیں کیا بنتا ہے، اس طرح کی کیفیت تھی، اور اب میں نے تمہیں نواز دیا ہے، قد ارضیتمونی ورضیت عنکم، تم نے مجھے راضی کر دیا ہے، میں تجھ سے راضی ہو گیا ہوں، ارضیتمونی، تم نے مجھے راضی کیا ہے اور میں راضی ہو گیا ہوں۔ تو جس وقت رب ذوالجلال یہ ساری گفتگو کرتا ہے، فتفرح الملائکہ، تو فرشتے خوش ہو جاتے ہیں، چونکہ انسانوں کو تو سنائی نہیں دے رہی، فرشتوں کو سنائی دے رہی ہے۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِمَا يُعْتِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِذَا أَفْطَرُوا مِنْ شَهْرِ رمضان، یہ ایک دوسرے کو پھر مبارکباد دیتے ہیں، فرشتے ایک دوسرے کو خوشخبری سناتے ہیں کہ دیکھو رب ذوالجلال نے اس امت کو کتنا نوازا ہے، اور خالق کائنات جل جلالہ نے کس قدر اس امت پر اپنا خصوصی فضل فرمایا ہے۔